اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل ہر دوسرا دوست جس سے ملتے ہیں وہ اپنے مسائل کو اس طرح ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ وہ واحد شخص ہے اس دنیا میں کہ جسے یہ سارے مسائل ہیں، اور وہ اپنے نصیب کو، اپنے معاملات کو کوستا نظر آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے حال میں ان لوگوں کا وے آف تھاٹ، سوچنے کا انداز ہی عجیب ہے۔ وہ ہر چیز کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں تو میرے خیال ہے مسائل بڑے ہی کم ہو جاتے ہیں اور زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں چھوٹی سی ایک چیز پڑھ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعہ کے کمرے میں قلم اٹھایا اور کاغذ پر کچھ لکھا اس نے یہ کہ گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے بستر پر رہنا پڑا، اور اسی سال میری عمر 60 سال کے قریب ہو گئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی سال ہی میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر وہ کئی ماہ تک بستر پر رہا، اور کار کا تباہ ہونا علیحدہ سے ایک نقصان تھا۔ اور صفحے کے آخر میں اس نے لکھا، یہ کیا ہی برا سال تھا۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ حیران غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش آسمان کی طرف، چھت کی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ ہلاؤں کو ایسے گھور رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس نے خامد کی پشت کے پیچھے سے ہی کھڑے کھڑے اس کے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا۔ حامد کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا، جسے لا کر اس نے خاموشی سے حامد کے لکھے ہوئے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا۔ حامد نے کاغذ دیکھا تو اس پر لکھا تھا، گزشتہ سال میں آخرکار مجھے پتے کے پرانے درد سے نجات مل گئی، جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا ہوں، اور سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے، تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی بوجھ کے اور کسی بڑی تکلیف کے درد کو سہے بغیر آرام کے ساتھ حالت کے حقیقی سے جا ملے۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ، ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور باخیر و عافیت گزر گیا۔ میں نے سوچا، ملاحظہ کیجیے، بالکل وہی حوادثات، بالکل وہی احوال، لیکن مختلف نقطہ نظر، دیکھنے کا انداز ہی علیحدہ۔ سارے احوال وہی بیان کیے ہیں، لیکن ایک اچھے طریقے سے کہ جس میں شکر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ وہ سارے واقعات تھے، لیکن اس کے برعکس ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر بن جائیں گے تو شاید ہمارے مسائل کم ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ ہمیں ہر نعمت مل رہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کمی صرف اور صرف شکر کی ہے۔ ہم نعمتوں کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں۔ اگر ہم شام کو سب چیزوں کی ہر جگہ پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اگر شام کو ہم لیٹے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ، جس پر ہم نے ایک ٹکا بھی انویسٹ نہیں کیا، بالکل فری مل رہی ہیں۔ چند دنوں پہلے میرا ایک دوست میرے پاس آیا، تو اس وجہ سے یہ سارا میں سوچ رہا تھا، اور ایک تحریر بھی میری نظروں سے گزری کہ دوست میرا کہتا ہے کہ یار میرے بڑے عجیب مسائل وہ اپنے بیان کر رہا تھا۔ بندہ اچھا ہے، اچھا دوست ہے، شریف ہے، کوئی برائی نہیں اس میں، لیکن اس کی سوچ بڑی عجیب ہے۔
اور اس کے مسائل سنتا رہا. پھر میں نے اسے کہا کہ یار آج تو میری بات سن، میرے کہنے پہ نا رات کو لیٹے گا تو اپنی زندگی میں جو اچھے پہلو ہیں ان پہ آج ذرا غور کرنا، آج دیکھنا کہ وہ اچھے پہلو کیا کیا ہیں تمہاری زندگی میں. میں کہا چند میں تمہیں بتاتا ہوں، باقی تجھے آئیڈیا خود ہوگا. میں کہا تیرے والدین حیات ہیں، وہ تیرے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور یقیناً دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہے زندگی میں. میں کہا تمہاری وائف پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ بھی جاب کرتی ہے، تمہارے پاس تمہارے ساتھ تمہارے اکنامک کے جو گھریلو اکنامک کے مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے تمہارے ساتھ. وہ خوش سیرت ہے، خوبصورت ہے اور شریف ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت بیٹے عطا کیے ہیں جس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نہ دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیے ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے گرد و نواح میں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں، کچھ اہمیت نہیں دیتے. اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر اور وہ ضروریات جو میرے خیال میں اننیسیسری ہیں، کہ ہمارے ہمسائے کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ہم اپنے گھر میں کڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں. خدا کا خوف کرو، اگر آپ کے پاس بائک ہے تو اپنے سے نیچے دیکھو، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. وہ بیچارے اتنا لمبا سفر پیدل کرتے ہیں. لیکن وہ وہی مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. دوسرے کو دیکھنا چھوڑا، خود سے اپنی منزل کا تعین کریں، اور جتنا آپ کا سسٹم ہے، جتنے مالی سورسز ہیں آپ کے، جتنا آپ کا انکم کا سسٹم ہے اس میں بنائیں اور اس میں خوش رہیں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل سے مطمئن رہیں کہ آپ پیدل والے سے بہتر ہیں. آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ذاتی گاڑی ہے، بہت تھوڑی ریشو ہے. تو آپ کے پاس تو ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہی شکر اپنی اگلی نسل میں ڈیولپ کریں. جو قومیں شکر نہیں کرتی، جو لوگ شکر نہیں کرتے، وہ پھر ساری زندگی روتے پیٹتے نظر آتے ہیں اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے، اور کبھی بھی وہ آپ کو خوش نظر نہیں آئیں گے. خوش رہنے کے لیے سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ان سے مطمئن رہیں اور ان کو انجوائے کریں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ جگ میں پانی ہے تو ان کا، بڑے سارے لوگوں کا یہ جواب نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے ہاں جگ آدھا خالی ہے. ان کا سوچنے کا انداز ہی یہ ہے کہ خالی کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ یہ بھی تو جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں آدھا پانی کا جگ بھرا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، لیکن جواب کا انداز ہے نا آدھا جگ خالی ہے. خالی ہماری سوچ ہے. اپنی سوچ کو فل کریں، اپنے آپ کو اس مثبت سمت میں لے کے جائیں کہ آپ خود بھی خوش رہ سکیں، اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.